علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو یہود پہلے سے مدینہ میں آباد تھے اور اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی کے آنے کی یہ جگہ ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کی نشانیاں دیکھ کے اس کو پہچان کے اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ ان کو یہ اندازہ تھا کہ شاید نبوت یہود میں سے ہی کسی کو مل جائے گی، چونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ تو ان کو یہ تھا کہ شاید نبی بھی اللہ ہم میں سے ہی آخری بنا دے گا، نبی ہو گئے قریش میں سے۔ تو ان کو اس بات سے بہت تکلیف تھی۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہود میں دو قسم ہیں۔ ایک قسم وہ تھی جو فوراً ضد پہ آ گئی اور انہوں نے یہ ضد پکڑ لی کہ چونکہ نبوت ہم میں سے نہیں ہوئی اور قریش میں سے ہو گئی، اس لیے ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے اور ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، باوجود حق جاننے کے وہ انکاری ہو۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک یہودی عالم آپ کے پاس آیا، بیٹھا ہوا، بات چیت چل رہی تھی، آپ نے فرمایا میں تجھے خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، مجھے بتا تورات میں شادی شدہ آدمی اگر زنا کر لے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو وہ کہنے لگا محمد اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں تو نبی مرسل، کہ تو سچا نبی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، وَلَكِنَّنَا نَحْسُدُكَ، لیکن ہم تجھ سے اب حسد کرتے ہیں، اس لیے اب ہم تیری نہیں مانیں گے۔ جو تو کہتا ہے یہی لکھا ہے ہماری تورات میں کہ اگر شادی شدہ زنا کر لے تو اس کو رجم کیا جائے۔ تو اس لیے یہود میں ایک گروپ تو وہ تھا جو مانتا ہی نہیں تھا، حسد پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ٹھان لی تھی ہم نے اس کی مخالفت ہی کرنی۔ دوسرا ایک گروپ تھا یہود میں جو یہ کہتا تھا کہ نبی تو حق ہے، تو جب حق آ جائے پھر منہ موڑنا اچھی بات نہیں، پھر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو انہوں نے اکٹھے ہو کے ایک مشورہ کیا۔ یثرب میں، مدینہ میں یہودیوں نے اپنی دینی علم کو سیکھنے کا ایک مدرسہ بنا رکھا تھا، اس کو وہ بیت المدارس کہتے ہیں، سیرت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ یہود مدینہ یہاں جمع ہوئے اور انہوں نے مل کے مشورہ کیا کہ ہمیں جا کے محمد سے ملاقات کرنی چاہیے اور اس سے سوال جواب کرنے چاہیے، اگر وہ نبی ہے تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ تو یہ مشورہ کر کے حضور علیہ السلام کے پاس آئے، ایک عالم آیا، پہلے ایک عالم کو بھیجا کہ آپ جاؤ، یہ آئے۔ جب یہ آئے حضور کی خدمت میں تو آپ سورۃ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس نے کافی دیر سورہ یوسف کی تلاوت سنی۔ سورۃ یوسف کا تو ویسے ہی بڑا مزیدار، سارا مضمون ہی بڑا خوبصورت، اوپر وہ صاحب قرآن کی زبان سے قرآن چل رہا ہو تو وہ سونے پہ سو گئے، تو اس کی طبیعت پہ بہت اثر ہوتا، کہنے لگا یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے تعلیم دی، مجھے یہ صورت اللہ نے سکھائی۔ کہا یہ بالکل ویسی صورت ہے جیسی موسیٰ پہ جو کتاب آئی تھی تورات، جو کچھ اس میں تھا یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اب پھر اٹھ کے وہاں سے چلا گیا اور اپنی قوم کو جا کے کہا میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں اور اس کا کلام سن کے آیا ہوں، وہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے اگر تم میری مانو تو ہمیں جا کے اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ اب یہ پوری جماعت اکٹھی ہو کے آئی، تو آپ مسجد نبوی میں بیٹھے، صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے دوبارہ کہا ہمیں آپ پھر سورہ یوسف سنا۔ تو حضور علیہ السلام نے پوری جماعت کو دوبارہ سورہ یوسف کی تلاوت کر کے سنائی، اور وہ چہرہ بتاتا تھا کہ یہ جھوٹا ہو نہیں سکتا،
اور انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. تو آپ نے پلو اٹھایا، آپ نے کہا دیکھ لو، تو بھی دیکھ لی. تو بیٹھے بیٹھے وہ سبھی مسلمان. یوں یہود کے آنے کا بہت تذکرہ ملتا ہے ہجرت کے بعد. جب آپ نے ٹھیا ٹھکانہ اپنا بنا لیا تو بہت سارے یہود آتے رہے. یہود کے ایک بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ بن سلام. دو قصے آج سنانے ہیں، اللہ کرے وقت پورا ہو جائے. ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا اسلام. یہ حضرت یوسف کی اولاد میں سے تھے اور ان کا اصل نام حسین تھا، سواد والا. ایک سین والا حسین ہے، سواد والا. یہ سواد والا حسین ان کا نام تھا. جب یہ مسلمان ہو گئے تو آپ نے ان کا نام پھر عبداللہ رکھا. یہ کہتے ہیں میرے جی میں آیا کہ میں جا کے اس نبی سے ملاقات کروں، کیونکہ میں اپنی کتاب میں ان کی ساری نشانیاں پڑھ چکا تھا اور مجھے پتا تھا کہ آنا اسی علاقے میں ہے نبی. تو کہتے ہیں میں جتنی نشانیاں مجھے پتا تھی میں نے کسی کو نہیں بتائی. اور یہ خود تورات کے بہت بڑے عالم تھے. تو کہتے ہیں جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور اپنے ٹھیے ٹھکانے پہ پہنچ گئے تو ایک دن میں ملاقات کے لیے گیا. پہلی بات جو میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں میں بیٹھے ارشاد فرما رہے تھے اطعم الطعام، لوگوں کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، سلام کو عام کرو، وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑ کے رکھو، وصلوا باللیل، رات کو تھوڑی سی نماز پڑھا کرو، تدخلوا الجنت بالسلام، یہ جو چار کام کر لو گے سیدھے سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ. فرماتے ہیں یہ پہلی بات، پہلا کلام مجھے حضور کی زبان سے سننے کو ملا. اور کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھا فواللہ قد عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، تو مجھے چہرہ دیکھ کے ہی پتہ چل گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہے. تو کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا، اپنا تعارف کروایا، آپ نے اسلام کی دعوت دی، میں مسلمان ہوئے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی میرے اسلام کا یہود کو نہیں پتا کہ میں مسلمان ہوں. یہودیوں کے عالم تھے، بڑے عالم. آپ ایسے کریں ان کو بلا کے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں ان میں کیسا آدمی ہوں. جب وہ میری تصدیق کر دیں تو آپ ان سے پوچھیں اگر عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، مجھے نبی مان لے تو بھی مان لو گے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے عبداللہ بن سلام کو پیچھے حجرے میں یا پردے میں چھپا دیا اور یہود کو پیغام بھیجا اور یہود کو بلا کے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ سے ڈر کے ایک بات بتاؤ، جو تمہاری کتاب میں میری نشانیاں لکھی ہیں وہ پوری ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گئے. کہا اگر پوری ہیں تو تم مانتے کیوں نہیں؟ وہ پھر خاموش، کوئی جواب نہیں دیا. تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی؟ وہ حسین تھا ان کا نام، حسین بن سلام تم میں کیسا آدمی؟ وہ کہنے لگے سیدنا و ابن سیدنا، بڑا آدمی ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کی اولاد ہے. عالمنا و ابن عالمنا، وہ خود بھی بڑا عالم ہے، ہم میں ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ایک بڑے عالم کا بیٹا ہے. خیرنا و ابن خیرنا، ہم میں سے بہترین ہے اور بہترین کا بیٹا ہے. یہ تین باتیں عبداللہ بن سلام کی تصدیق میں یہود نے کہی. تو آپ نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام کہے کہ میں سچا نبی ہوں تو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا اس کی بات ہم رد کر ہی نہیں سکتے، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، ہم تورات کا علم اس سے زیادہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہم میں. تو آپ نے عبداللہ بن سلام کو بلایا، آواز دی تو پردے میں سے نکل کے آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. کھڑے پاؤں پہ یہود مکر گئے، کہا یہ تو بدترین آدمی ہے، بدترین کا بیٹا ہے، ہم اس کی کوئی بات نہیں مانتے.
یہ تو یوں ہے اور یوں ہے اور یوں تہمت بازیاں شروع کر دی. تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ. یہودیوں سے کہا اگر کل کو یہ بات نکل آئی کہ محمد جو کلام سناتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کے انکاری رہے اور تم انکار کرتے رہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيل، اور بنو اسرائیل تمہاری قوم میں سے ہی ایک نے اٹھ کے گواہی دے دی کہ یہ سچا نبی ہے اور یہ سچا کلام ہے. یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آیا کہ تمہاری قوم میں سے ہی ایک اٹھ کے گواہی دے دے گا کہ یہ کلام بھی سچا ہے، یہ نبی بھی سچا ہے. فآمن، اور وہ اس گواہی پہ ایمان لے آئے گا. واستکبرتم، اور تم تکبر میں پڑے رہ جاؤ گے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا. ضد پہ اڑے رہو گے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. یہ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں عبداللہ بن سلام کے اسلام. اسی طرح ایک اور ملتے ہیں یہود کے بڑے عالم، ابن میمون ان کا نام ہے. ان کا بھی واقعہ اس سے ملتا جلتا ہے. ان کا بھی یہود نے کہا ہم میں بڑا آدمی ہے، اگر وہ گواہی دے دے گا تو ہم مان جائیں گے. ان کو بھی آپ نے بلوا کے کہا کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل حق سچ نبی مانتے ہیں. اچھا، عبداللہ بن سلام نے جب یہ کیا تو یہود کے پاس جادو کا کافی سارا علم موجود ہے، تو عبداللہ بن سلام کے پیچھے پڑ گئے جادو سے. تو آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام کو یہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. وہ لمبی دعا ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام یہ دعا پڑھتے رہو، یہود تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. تو خود عبداللہ بن سلام چونکہ یہود کے بڑے عالم بھی تھے اور علم رکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اگر حضور مجھے یہ دعا نہ سکھاتے تو یہود جادو کے ذریعے میرا سر گدھے کا بنا دیتے. یہ ایسی مضبوط دعا ہے حفاظت کی، یاد کر لینی چاہیے. صبح شام بندہ خود پڑھے، اپنے بچوں پہ پڑھ کے دم کرے. جتنے اس قسم کے اثرات ہیں اللہ پھر ان سے محفوظ رکھے. کسی کو چاہیے ہو تو بعد میں مل کے لکھوا لے، وہ لمبی دعا ہے. دوسرا قصہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. وقت مختصر ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، قصہ کافی لمبا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اصل نام سلمان ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، اور یہ نہ مدینہ سے ہیں نہ مکہ سے ہیں. یہ فارس جو ایران سائیڈ ہے، ایران عراق کے بارڈر اور ایرانی حصہ اس طرف کے رہنے والے تھے. اور فارس میں ایک قصبہ ہے جئی، وہاں کے رہائشی تھے. اور ان کے جو والد ہیں وہ بہت بڑے سردار تھے اپنے اس پورے علاقے کے، یوں کہہ لو ایک طرح کے بادشاہ تھے. اور سلمان کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اور میرا باپ مجھے یوں پسند کرتا تھا اور محبوب رکھتا تھا جیسے کسی کی کوئی کنواری بچی ہو اور وہ اس کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہو. اتنا میرا باپ میرے سے پیار کرتا تھا. اچھا، سلمان کی ایک اور بات ذہن میں آگے بتاؤں. سلمان فارسی کی عمر بہت لمبی ہوئی ہے. سیرت نگاروں نے اس پہ بہت سارے اقوال لکھے ہیں. جو متفق علیہ عمر ہے، یعنی سب کا جس پہ اتفاق ہے، اختلاف پھر اس سے زائد پہ ہے، لیکن جو اتفاقی عمر ہے سب کے ہاں، محدثین کے ہاں، سیرت نگاروں کے ہاں، تاریخ دانوں کے ہاں، سلمان فارسی کی متفق علیہ عمر تقریباً 250 سال ہے. اور اس سے اوپر میں پھر اختلاف ہے. 350 سال تک کے اقوال ہیں کہ 350 سال بھی عمر سلمان کی ہو سکتی ہے. بعض سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے سلمان چلتے آ رہے ہیں، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ تو نہیں پایا لیکن عیسیٰ کے حواریین کا زمانہ پایا ہے. جیسے حضور کے ساتھی جو تھے ان کو صحابہ کہتے ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی ہیں ان کو حواریین کہتے ہیں، قرآن میں استعمال ہوا ہے، اذ قال عیسیٰ للحواریین من انصاری الی اللہ، ہے نا اس طرح کی آیات ہیں، قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواری کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے، عیسیٰ کے ساتھی علیہ السلام. تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سلمان نے حضرت عیسیٰ کا زمانہ تو نہیں پایا، چونکہ حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان کوئی تقریباً 500-550 سال کا فاصلہ، تو حواریین کا زمانہ پایا ہے اور حواریوں کو دیکھا بھی. بہرحال کافی لمبی عمر پائی ہے سلمان رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ میرا باپ مجھے نا گھر سے نکلنے نہیں دیتا، گھر میں رکھتا، اور میرے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ جو ہماری آگ ہے جس کو ہم پوجا کرتے تھے، چونکہ یہ سارے مجوسی تھے، آتش کی پوجا کرنے والے، تو اس باپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ تو نے گھر سے نہیں نکلنا اور یہ ہماری آگ کبھی بجھنے نہ پائے، اس کا خیال تو نے رکھنا. تو کہا میں آگ کی ذمہ داری میری تھی، میں نے کبھی آگ کو بجھنے نہیں دیا. ایک دن کہتے ہیں باپ کسی تعمیر کے کام میں مصروف تھا، تو مجھے کسی کام سے اسے بھیجنا پڑ گیا، تو اس نے مجھے بھیجا کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ. ان کی کچھ زمینیں تھیں، کہا اس زمینوں کو دیکھنے کے لیے مجھے بھیجا کہ وہ کھیت ہیں، کھلیان ہیں، وہاں جاؤ، جا کے نگرانی کر کے شام کو واپس آ جاؤ. تو کہتے ہیں میں گیا، راستے میں مجھے یہود عیسائیوں کا ایک گرجا نظر آیا، اس میں سے آوازیں آ رہی تھیں. تو کہا میں چلتے چلتے میں نے کہا میں یہ دیکھوں یہ ہے کیا، تو اندر چلے گئے. جب ربوں دن پھر جاندے نے نا جی، جب اللہ کی طرف سے راہیں سیدھی ہونی ہوتی تو بندے کو خود بھی نہیں پتہ چلتا میں کہاں کہاں سے گھوم گیا اور کیسے پہنچ گیا. تو کہہ رہے میں اندر داخل ہوا تو وہ نصارہ کی ایک جماعت تھی، عیسائیوں کی، اور وہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے. تو کہا مجھے ان کا نا طریقہ بڑا اٹریکٹ کیا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اللہ کو سجدہ دینے کا اور نماز پڑھنے کا. نماز تو خیر ہم کہتے ہیں، اس وقت تو اس عبادت کا نام کچھ اور تھا. کہہ رہے وہ اپنے اس سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے اپنے رب کی عبادت کی. تو کہا یہ تمہارا کیا دین ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہم نصرانیت پہ ہیں، عیسائی، اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بتائی. تو کہا مجھے وہ دین بڑا اچھا لگا. تو کہہ رہے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ دین کی اصل اس وقت کہاں پہ ملے گی؟ اگر یہ دین لینا چاہوں تو یہ کس علاقے میں ملے گا؟ تو کہا نصرانیوں نے مجھے کہا ہم تو فارس میں بیٹھے ہیں، اگر اصل اس کا علاقہ پوچھتے ہو تو وہ شام، ملک شام، یہ فلسطین سائیڈ کا جو لبنان فلسطین کا علاقہ ہے، انبیاء زیادہ اسی طرف میں آئے. کہا یہ اصل وہاں ملے گی. تو کہتے ہیں اتنی دیر میں شام ہو گئی، میرے باپ نے پیچھے لوگ دوڑا دیے کہ سلمان کدھر ہے پتہ کرو، ملا نہیں، زمینوں پہ بھی نہیں ہے، گھر پہ بھی نہیں ہے، کدھر گیا؟ تو کہا لوگ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، میں ان کے ساتھ گھر چلا گیا. تو باپ نے پوچھا کدھر گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ تو کہا میں نے بتایا کہ اس طرح میں ایک گرجا دیکھا تو میں وہاں چلا گیا، تو مجھے تو ان کا دین بڑا اچھا لگا. تو کہا میرے باپ نے مجھے ڈانٹ دیا، کہا اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، بہترین دین تیرے باپ کا دین ہے جس پہ تو چل رہا ہے، خبردار اس طرح کی کوئی بات تو نے سوچی ہے، اس کو ذہن میں تو بٹھایا، جھڑک جھڑک کے بند کر دی. تو کہتے ہیں میری اپنے باپ سے نا اس پہ اونچ نیچ ہو گئی. میں نے کہا نہیں، آپ غلط کہتے ہو، وہ دین حق اور سچ ہے، اور جو اس کا طریقہ ہے وہ ہمارے طریقے سے بہت اچھا ہے. تو جب باپ نے دیکھا کہ یہ تو پکا ہو گیا تو اس نے فرماتے ہیں میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی کہ یہ کہیں اب دوبارہ نہ جائے ان کے پاس. کہہ رہے میں نے چوری چپ کے پیغام پہنچایا انہیں کہ شام کی طرف جب تم میں سے کوئی جانے کا ارادہ کرے تو مجھے اپنے ساتھ لے جائے، میں بھی شام جانا چاہتا ہوں، ملک شام. تو کہہ رہے میں ایک دن بندھا ہوا تھا گھر میں، تو مجھے پتہ چلا، پیغام ملا کہ وہ نصرانیوں کی کوئی قافلہ یا جماعت شام جا رہے ہیں. تو کہہ رہے میں نے کسی طرح داؤ پیچ لگائے، بہانے سے میں نے وہ بیڑیاں اپنے پاؤں سے نکلوائیں اور میں چپکے سے بھاگا اور جا کے اس قافلے کے ساتھ شریک ہو گیا.
اور فارس سے ایران کا سفر کر کے جب شام پہنچے تو وہاں لوگوں سے پوچھا کہ تم میں بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے ایک پادری کا بتایا، وہ کسی گرجے میں رہتا تھا، کہ یہ ہم میں سب سے بڑا آدمی۔ تو کہہ رہے میں ان کے پاس گیا، میں نے اس کو بتایا کہ میں ایسے ایسے آپ کے دین پہ آنا چاہتا ہوں اور میں پردیسی آدمی ہوں، میرا کوئی ٹھیا ٹھکانہ نہیں ہے، اگر کہو تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کی خدمت میں رہوں گا اور یہ دین سیکھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رہ لے، اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ کہہ رہے کچھ دن خدمت کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ بندہ 2 نمبر تھا۔ 2 نمبر یوں تھا کہ وہ اپنی قوم کو بتاتا تھا صدقہ دو، خیرات کرو، اللہ کے نام پہ لگاؤ، اور جب قوم نذرانے لے کے آتی تھی تو وہ سارے پکڑ پکڑ کے اپنے پاس ہی جمع کرتا رہتا۔ تو کہا کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو لوگ اس کی تجہیز کے لیے، تکفین کے لیے آئے کہ ہمارا بڑا عالم فوت ہوا ہے، ہم اس کو دفن کرتے ہیں۔ تو کہا میں نے ان سب کو جمع کر کے بتایا کہ یہ صحیح آدمی نہیں تھا، یہ اچھا انسان نہیں تھا، یہ تمہیں داؤ پہ اس نے لگائے رکھا ہے، جتنے تم نذرانے لاتے رہے ہو وہ یہ جمع کرتا رہا۔ کہہ رہے اس نے جمع کر کر کے سونے چاندی کے 7 مٹکے بنا لیے، وہ نکال کے میں نے ان کے آگے رکھے کہ یہ تمہارے دیے ہوئے نذرانے ہیں جو اس نے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے اور یہ کہیں خرچ نہیں کرتا۔ تو کہہ رہے اس قوم نے کہا کہ ایسے آدمی کو ہم اپنا بڑا نہیں بناتے اور ایسے آدمی کو ہم نے دفن بھی نہیں کرنا، اور اس کو سولی دے کے لٹکایا اور پتھر سنسار کیا اس کی لاش کو۔ اور پھر اسی گرجے میں ایک اور بڑے عالم کو لا کے بٹھایا کہ اب وہ تو چلا گیا ہے تو چلو ہمارا کوئی مذہبی پیشوا ہو۔ فرماتے ہیں وہ جو عالم آئے میں نے ان سے زیادہ عبادت گزار اور انتہائی زاہد، تقوی والا، پرہیزگار اور عبادت گزار شخص میں نے اور زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ کہ میں ان کی خدمت شروع کر دی اور مجھے ان سے اتنا پیار ہو گیا کہ زندگی میں مجھے اتنا کبھی کوئی شخص محبوب نہیں ٹھہرا۔ وہی خدمت کرتے رہے۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو سلمان کہتے ہیں میں نے ان کو اپنی کارگزاری سنائی کہ میں تو یوں تمہارے تک پہنچا تھا، اب تم جانے والے ہو، مجھے وصیت کرو میں آگے کدھر جاؤں۔ تو انہوں نے موصل ایک شہر کا بتایا، وہ ملک شام کے ایریاز میں، کہ وہاں چلے جاؤ، فلاں ایک پادری ہے، وہ بالکل خالص ہے، اس کے پاس ابھی دین صحیح موجود ہے، بس اس کے پاس جا کے ٹھہر۔ خیر میں اس کے پاس چلا گیا۔ پھر اس کی بھی سٹوری ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں وہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو سلمان کہتے ہیں میں نے اس کو ساری کارگزاری سنائی تو اس نے کہا عموریہ میں ایک شخص ہے، فلاں پادری ہے، بس اس کے وہ آخری آدمی ہے ہمارے مذہب کا، اس کے بعد اب ہمارے مذہب کا کوئی پیور بندہ موجود نہیں ہے، وہ اس کے پاس جا کے ٹھہرو، جو وہ کہتا ہے وہ کرتے رہے۔ تو کہہ رہے میں عموریہ چلا گیا، وہاں جا کے ٹھہر گیا۔ وہ جو شخص تھا جو بتایا ایک پادری، اس کی خدمت کرتا رہا۔ کہہ رہے وہ بھی بڑا اچھا انسان ہے۔ جب وہ مرنے لگے تو کہتے میں نے اس کو ساری کارگزاری بتائی تو اس نے کہا بیٹا تو بڑے اخلاص سے پردیس کاٹ رہا ہے اور تو حق کی تلاش میں ہے، تو تجھے اگر صحیح بات چاہیے تو وہ یہ ہے کہ اب نصرانیت کا دین ٹھیک نہیں رہا، اس میں بہت ملاوٹ ہو گئی۔ اگر تجھے واقعی ہی حق چاہیے اور تو 1 نمبر دین چاہتا ہے جو تجھے اللہ سے ملائے تو چپ کر کے یہاں سے سفر کر اور عرب کی سرزمین پہ چلا جا۔ وہاں آخری نبی آئے گا جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور ہجرت کر کے وہ مدینہ آئے گا۔ یثرب کا بتایا، وہاں ایک آبادی ہے جس میں کھجوریں ہوں گی، اور مدینہ کے کچھ خد و خال بتائے، وہ اس کا دار الہجرت ہوگا۔ اگر تجھے حق چاہیے تو یہاں سے اب چلا جا، اب یہاں کچھ نہیں بچا، وہاں چلا جا۔ اگر وہ نبی تجھے مل جائے تو اس کو قبول کر لے۔ سلمان کہتے ہیں میں نے اب تلاش شروع کر دی کہ عرب کیسے جانا ہے، تو کافی وہاں رہے چونکہ ملک شام میں، تو کہہ رہے میرے پاس بہت ساری بکریاں اور بہت ساری گائے جمع ہو گئی۔ عرب کا ایک قافلہ تجارت کے لیے مکے سے آیا تھا شام، وہ تجارت کر کے واپس جا رہا تھا، تو کہہ رہے میں نے ان کو کہا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، تو کہا ہم نہیں، ایسے اجنبی کو اپنے ساتھ نہیں ہم لے کے جائیں۔
سلمان کہتے ہیں میں نے ان سے کہا یہ ساری بکریاں، یہ گائے، جو کچھ ہے یہ تم لے لو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو وہ لالچ میں آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ سلمان کو ساتھ لے لیا اور لے کے یہ اب ہجرت کر رہے ہیں اور ملک شام سے سلمان یثرب آ رہے ہیں۔ تو مدینہ سے کافی فاصلے پہ ایک بستی ہے، اس کو وادی قرا کہتے ہیں۔ کہتے جب یہ ہمارا قافلہ وہاں پہنچا تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، ساری بکریاں سارے جانور میرے سے لے لیے اور مجھے بیڑیاں ڈال کے غلام بنا لیا، اور غلام بنا کے وہیں ایک یہودی کے ہاتھ مجھے بیچ دیا، اور وہ پیسہ لے کے اور آگے چلے گئے۔ میں یہودی کے پاس پھنس گیا۔ اس وادی قرا کے یہودی کا رشتہ تھا بنو قریظہ کے ایک یہودی کے ساتھ، جو بنو قریظہ مدینہ کے قریب آباد تھا۔ کہہ رہے وہ بنو قریظہ میں سے ایک یہودی اسے ملنے کے لیے آیا، اس نے مجھے دیکھا کہ یہ فارسی غلام ہے، اس نے کہا یہ مجھے بیچ دو، اس نے مجھے بیچ دیا۔ تو کہہ رہے بنو قریظہ کے یہودی نے مجھے خریدا اور لے کے مجھے بنو قریظہ کے محلے آ گیا۔ کہتے ہیں پھر میں بنو قریظہ کے محلے میں بکتا رہا، ایک سے دوسرے کے ہاتھ، دوسرے سے تیسرے کے ہاتھ، تیسرے سے چوتھے کے ہاتھ، 10 ہاتھوں میں کہتے ہیں میں بکا، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا۔ اللہ نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا دکھایا، اور مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی۔ 10 یہودیوں کے ہاتھ کہتے ہیں میں بکا، اور انہوں نے میرا کسی نے بھی صحیح مول نہیں لگایا۔ خود کہتے ہیں میرا مول کسی نے صحیح نہیں لگایا، ان کا مول تو واقعی صحیح نہیں لگ رہا تھا، وہ اتنا قیمتی انسان۔ تو کہہ رہے آخری یہودی نے جب مجھے خریدا تو میں اس کی کھجوروں کا کام کرتا تھا، اور ایک دن کھجوروں پہ چڑھا ہوا تھا، تو اس کا ایک کزن آیا چچا زاد، اس نے آگے بتایا یہ جو بنو قیلہ والے ہیں، انصار جو تھے مدینہ کے، کہا یہ بنو قیلہ والے ہلاک ہوں، تباہ ہوں، سارا ہی یثرب خالی کر گئے ہیں۔ تو کہتے میرے مالک نے کہا کدھر گئے ہیں؟ کہا وہ محلہ بنی عمر میں ایک نوجوان مکے سے آیا، وہ کہتا میں نبی ہوں۔ تو وہ سارے اس کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں اور پتہ کر رہے ہیں اور اس کے پاس بیٹھے ہیں، اور سارا یثرب خالی چھوڑا ہوا۔ یہ جب آپ قبا میں ٹھہرے ہوئے تھے تو یہ قبا کی بات۔ تو سلمان کہتے ہیں میرے تو اتنی کپ کپی چھڑ گئی خوشی سے کہ وہ مل گیا جس کے لیے میں کہاں سے دھکے کھاتا۔ تو کہہ رہے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے سانس روکے، میں نیچے اترا اور میں نے پوچھا کہ وہ تم مجھے خبر دے رہے تھے کیا ہے؟ تو کہتے میرے مالک نے مجھے ڈانٹ دیا، تجھے کیا لینا دینا، چل اپنا کام کر۔ تو کہتے میں نے اس کو پکڑ لیا کہ مجھے بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے۔ کچھ بات میرے کانوں میں پڑ گئی تھی۔ شام کو جب میں کام سے فارغ ہوا تو میں نے جو میرے پاس جمع پونجی تھی وہ اکٹھی کی، اور وہ عموریہ والے پادری نے مجھے کہا تھا کہ اس نبی کی 3 نشانیاں تجھے بتاتا ہوں۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری یہ کہ وہ ہدیہ قبول کر لے گا، اور تیسرا یہ کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہا میں شام کو پہنچا قبا کے محلے میں حضور کے پاس، تو آپ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے جا کے کچھ جمع پونجی پیش کی۔ مجھے پتا چلا ہے آپ مسافر ہیں، پردیس میں ہیں، اور آپ کے کچھ ساتھی ہیں، اور آپ کے پاس زیادہ راہ تھوڑا ہے، تو آپ کا تعاون کرنا چاہیے، میں آپ کے لیے تھوڑا صدقے کا مال لایا ہوں، یا آپ رکھ لیں۔ تو آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ صدقہ تو ہم نہیں لیتے، اور اپنے ساتھیوں کو کہا یہ کچھ جو مال لایا ہے یہ لے لو اور استعمال کرو۔ تو سلمان فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا پہلی نشانی پوری ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا۔ پھر آپ کچھ دن قبا میں ٹھہرے، میں نے یہ سنائی ہے ساری، قبا میں ٹھہرے اور پھر مدینہ تشریف لایا، وہ ایوب انصاری کے گھر پہنچ گئے۔ کہتے میں پھر تھوڑا سا کھجوروں کا اور کچھ مال لے کے میں دوبارہ خدمت میں گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے پتا چلا کہ آپ صدقے کا مال نہیں لیتے، تو میں آپ کے لیے آج ہدیہ لایا، آپ ہدیہ میرا قبول فرمائیں۔
تو فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہدیہ لے لیا اور خود بھی کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی کھلایا۔ تو کہتے ہیں میں نے دل میں کہا دوسری بھی پوری، پھر چلا گیا۔ اور پھر کچھ دن کے بعد آیا تو آپ کسی جنازے کے لیے بقیع قبرستان، جو مسجد نبی آپ نے سے جو گئے آپ نے دیکھا ہوگا، بقیع الغرقد جو قبرستان ہے مسجد نبی سے باہر، آپ جنازے کے لیے بقیع میں تشریف لائے ہوئے تھے، کسی کی تدفین ہو رہی تھی۔ تو کہتے جب میں پہنچا تو آپ بیٹھے ہیں قبرستان میں اور آپ کے ارد گرد اور صحابہ بھی کئی سارے بیٹھے۔ تو کہتے میں نے نا سامنے سے میں آیا تو میں آگے نہیں بیٹھا، میں یوں گھوم کے وہ نشانی پوری کر گئی۔ تو کہتے میں گھوم کے نا پچھلی طرف سے آیا کہ میں دیکھوں مہر نبوت کو جو مجھے اس نے بتائی۔ تو آپ مسکرائے، آپ کو پتہ چل گیا، اللہ نے وحی سے اطلاع کر دی۔ آپ مسکرائے اور نا اپنی پشت پہ سے یوں چادر اٹھائی۔ اس کے لیے اتنا سفر کیا۔ تو اٹھ کے آئے تو کہتے میں نے آپ کی مہر کو بوسہ دیا۔ تو آپ نے کہا سلمان سامنے آئے تو آپ نے کہا سناؤ اپنی کارگزاری۔ ہمارے ابا جی جب مسلمان ہوئے تھے تو ان پہ جو حالات گزرے وہ سنا نہیں سکتے۔ ہم نے ان کو بہت دفعہ کہا ہمیں اپنی سناؤ کہ آپ کیسے ہو، وہ کہتے تھے بیٹا میرے سے سنائی نہیں جاتی۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو ساری سنائی ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں تقریباً ملتی، اور ابن عباس کو سلمان فارسی نے سنائی۔ ابن عباس کو کہنے لگے سلمان رضی اللہ عنہ، ابن عباس کو کہنے لگے کہ جیسے اب تجھے میں ساری کارگزاری سنا رہا ہوں اسی طرح میں نے ساری کارگزاری بقیع میں حضور کو سنائی۔ تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا سلمان اپنے آقا کی خدمت کرتے رہو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا۔ اور یہ کہہ کے واپس بھیج دیا۔ کہتے میں پھر اپنے آقا کی خدمت میں لگ گیا، جو یہودی تھا اس خدمت کی وجہ سے سلمان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، غزوہ احد میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا سلمان اپنے آقا سے سودا کر لو، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ وقت کافی اوپر چلا گیا، کیا وقت ہوا؟ 5 ہو گئے، بس باقی اگلے جمعے کریں گے کہ تو آپ نے فرمایا عقد مکاتبت کر لو۔ عقد مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ غلام اپنے آقا سے ڈیل کر لے کہ میرے سے کچھ معاوضہ لے لو، کچھ پیسے لے لو، اور جب وہ پیسے میں پورے کر دوں تو مجھے آزاد کر دیں۔ تو سلمان فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا سے ڈیل کر لی اور اس نے میرے ساتھ جو سودا کیا وہ کیا 40 اوقیہ سونا مجھے دینا ہوگا اور 300 درخت لگا، جب وہ کھجور دینے پہ آ جائیں گے اور پھل دے دے گا باغ تو تجھے میں آزاد کر